مسواک کی اتنی فضیلتیں اور فوائد سننے کے بعد وہ حضرات جن کے منہ سے دانت جھڑ گئے ہیں اور کسی وجہ سے وہ دوسرے دانت بھی نہ بنوا سکے، ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی مسواک کریں، کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، ایک وہ نماز جو بغیر مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، 70 درجے ان میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ اب ایسے حضرات کیا کریں؟ اگر مسواک لیں اور پھر اپنے منہ میں وہ رگڑنے کی کوشش کریں، مسواک ملنے کی کوشش کریں، تو پھر پہلے ہی سے ساری دعوتوں کا مزہ ختم ہو چکا ہے اور وہ پریشان ہیں۔ اب پھر بجائے کچھ فائدے کے ان کو اور نقصان ہوگا۔ ایسے میں وہ مسواک کی فضیلت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سوال کیا، الرجل یذهب فوہ یستاک، یا رسول اللہ، جس کے منہ میں دانت نہیں، جو جس کا دانت ہی جھڑ گئے ہوں، وہ کیسے مسواک کرے گا؟ کیا وہ بھی مسواک کرے گا؟ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، وہ بھی مسواک کرے گا۔ اما عائشہ نے پوچھا، کیف یصنع، وہ کیسے مسواک کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل اصبعہ فی فیہ، وہ اپنے منہ میں انگلی ڈالے گا اور انگلی سے وہ مسواک کرے گا۔ تو جس کے پاس مسواک نہیں ہے اس کے لیے بھی انگلی سے دانت صاف کرنا یہ مسواک کا بدل ہے۔ ایک مسئلہ عورتوں کا خاص طور سے ہے، مرد حضرات تو مسواک کرتے ہیں لیکن عام طور سے عورتوں میں مسواک کا اہتمام نہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جہاں مردوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ سنن ابو داود میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ وہ لکڑی کی مسواک استعمال کرتی تھی۔ حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسواک اپنی تلوار کی مونٹ کے ساتھ باندھ کر رکھا کرتے تھے، اور حضرات صحابیات اپنی اوڑنیوں میں مسواک باندھ کر رکھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی مسواک کیا کریں، ان کے لیے بھی یہ سنت ہے، اور ان کی نماز کا ثواب بھی بڑھتا ہے، اور دنیاوی جتنے فوائد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام فوائد اور فضائل ان کو بھی حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اکثر عورتیں دیگر کام تو کرتی ہیں لیکن وہ جو سنت ہے اور جو مسنون ہے اس میں وہ ہچکچاہٹ محسوس